اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ آج ہمارا ایپیسوڈ نمبر 9 ہے اور کل ہم نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 6 سے 10 تک الفاظ معنی لکھائے تھے اور آج انہی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، جو لوگ بات نہیں مانے، سواء علیہم، ان پر برابر ہے، ان کے حق میں برابر ہے کہ انذرتہم ام لم تنذرہم، چاہے آپ انہیں ڈراؤ، چاہے آپ انہیں تبلیغ کرو، انذار کرو، چاہے آپ انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جن لوگوں نے انکار کیا، چاہے آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان، آپ کا ڈرانا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا اور آپ کا نہ ڈرانا بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ دیکھو یہ کون لوگ تھے، یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن سنا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتنے قسم کے لوگ تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو مسلمان بنے، جنہوں نے قرآن کی باتوں پر ایمان لایا، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمان نہیں لائے لیکن ان کے اندر تھوڑا نرمی تھی، کیا؟ اور تیسری قسم کے لوگ کون تھے؟ جو بہت سخت دشمن تھے اسلام کے، کیا؟ بہت سخت دشمن، جیسے ابو جہل تھا۔ اس قسم کے لوگ جو تھے انہوں نے تہیہ کر لیا تھا، ٹھان لی تھی کہ محمد کی بات ماننی نہیں ہے، کیا؟ اگر ان کو اچھی بات بھی کوئی لگتی وہ اس کو بھی نہیں مانتے۔ اب یہ بات دیکھو کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا، کون سے والے لوگ؟ ایک تفسیر یہ یعنی جو بہت سخت تھے، جنہوں نے پورا تہیہ کر لیا، ارادہ کر لیا، ٹھان لی، جو کفر میں اتنی شدت اختیار کر گئے کہ انہوں نے ہدایت کے سارے راستے خود بند کر دیے۔ اب ایسے لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے آپ ان کو ڈراؤ، تبلیغ کرو یا نہ کرو، ان کے لیے برابر ہے۔ اب یہاں پر ایک بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر یہ آرزو تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چاہتے تھے کہ اس سرزمین پر یعنی زمین پر رہنے والا ہر انسان ایماندار بنے، کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ زمین کے اندر رہنے والا ہر انسان کیا ہو؟ ایماندار ہو، بے ایمانی کی زندگی چھوڑ جائے، ان زمین پر انصاف کا بول بالا ہو، کیا؟ سچائی کی جیت ہو، کیا؟ برائی کی ہمیشہ ہار ہو، برائی کا خاتمہ ہو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیشہ ان لوگوں کے پیچھے پڑے رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کو دعوت دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں بھی کرتے تھے، تو بہت محنت کرتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے، ان کا ایمان نہ لانا، ان کا نہ ماننا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دیتی تھی یہ بات، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک بوجھ تھا، غم تھا ان لوگوں کا، کیا؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہتے تھے، قتل کرنا چاہتے تھے، نعوذ باللہ، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیلنگ کیا تھی؟ ان کا غم تھا کہ کاش یہ ایماندار بن جاتے، کاش یہ بات مان جاتے۔ اس غم اور بوجھ کو، دل کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا محمد ان لوگوں کے پیچھے آپ زیادہ نہ پڑیے، ان کی فکر نہ کریے، ان کے لیے برابر ہے، آپ ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ٹھیک ہے، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ ایک تفسیر یہ ہو گئی جو لوگ کفر میں، انکار میں، ڈینائی میں اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہم نے بات نہیں ماننی ہے، یعنی ہدایت کے، ایمانداری کے، سچے راستے کے دروازے انہوں نے خود بند کر دیے تھے،
ٹھیک ہے، ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ ان الذین کفروا سوا، جنہوں نے کفر کیا، اس سے مراد آیت نمبر 2 3 4 6 نہیں، آیت نمبر 2 3 4 اس میں کتنی صفتیں بیان کی تھی. یعنی قرآن کن کو ہدایت دے سکتا ہے، قرآن کن کے لیے رہنمائی کی کتاب ہے. ہاں، ان 6 آیتوں میں یہ تھا کہ ہدایت ان کو ملے گی جن کے اندر 6 باتیں ہوں گی، 6 چیزیں ہوں گی. ٹھیک ہے، اب 6 چیزوں میں سے کون کون سی چیزیں تھیں؟ پہلی چیز تھی کہ پرہیزگار ہوں. دوسری چیز کیا تھی؟ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہوں، اسی طرح نماز قائم کرتے ہوں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوں، آخرت پر یقین رکھتے ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو کتاب نازل ہوئی قرآن پاک اور اس سے پہلے کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہوں. ٹھیک ہے، تو ان 6 باتوں میں سے اگر کوئی شخص 6 کی 6 کا انکار کر دے یا پھر ایک کا بھی انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر برابر ہی ہے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے بات نہیں مانی، ان 6 شرطوں میں سے ایک شرط بھی نہیں مانی، یا پھر جو لوگ اپنی گمراہی پر ڈٹ گئے، سواء علیہم، ان کے حق میں برابر ہے، چاہے آپ انہیں ڈراؤ نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اب دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، اور کانوں پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے کانوں اور ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پٹی ہے، پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے. اچھا دیکھو، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی. دیکھو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اس دنیا میں کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر درخت کا کوئی پتہ نہیں گر سکتا، درخت کے اوپر جو پانی کا ایک قطرہ ہے وہ بھی نہیں گر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر. اب جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو، کوئی انسان خود گمراہ ہونا چاہے تب بھی نہیں ہو سکتا، کوئی انسان خود برا بننا چاہے تب بھی نہیں بن سکتا جب تک اللہ کا فیصلہ نہ ہو. اب یہاں دیکھو ان لوگوں نے کیا کیا، کیا ان لوگوں کو جو سزا ملی، مہر لگ گئی. میں نے کیا کہا تھا؟ ختم اللہ کے معنی کیا ہے؟ مہر لگا دینا. دیکھو ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں رکھی ہے، وہ استعداد رکھی ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ حق اور باطل کو پہچان سکے، سچ اور جھوٹ کو پہچان سکے، کیا صحیح راستہ ہے کیا غلط راستہ ہے یہ پہچان سکے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اگر کہیں کھلی فضا میں بیٹھ کر وہ کیا کرے، زمین کو دیکھے، درختوں کے نظام کو دیکھے، زمین کے نظام کو دیکھے، آسمان کو دیکھے، چاند سورج ستاروں کو دیکھے، اس کائنات کو دیکھ کر اسے یہ سمجھ آ جائے گا کہ نہیں، اس کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، اور پھر اپنے اوپر غور کرے وہ، تو پھر اسے پورا یقین ہو جائے کہ اس میرا جو خالق ہے، میرا جو مالک ہے وہ اللہ ہے. ہر انسان کے اندر اتنی صلاحیت ہے، لیکن جو لوگ اس صلاحیت کو خود برباد کر دیتے ہیں، کیا خود برباد کر دیتے ہیں، کس کی وجہ سے؟ نفاق کی وجہ سے، شک کی وجہ سے. انہوں نے خود اپنے اندر کی وہ صلاحیت ختم کر دی. کیسے؟ دیکھو اللہ کو نہ مان کر انہوں نے سیدھا یہ بات ٹھان لی کہ ہم نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے، مطلب اپنی عقل کو استعمال ہی نہیں کیا انہوں نے. کیا انہوں نے اللہ کو سمجھنا ہی نہیں چاہا، اس کائنات کے نظام کو سمجھنا ہی نہیں چاہا. اگر وہ خدا کو ڈھونڈتے، اللہ کو ڈھونڈتے تو پھر انہیں اللہ مل جاتا، لیکن انہوں نے وہ راستہ ہی بند کر دیا. اب گویا کہ وہ عرضی لے کے، درخواست لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوئے کہ ہم نے بات نہیں ماننی ہے. جب ان لوگوں نے اپنا یہ خود اپنی یہ حالت بنا لی تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ ختم اللہ، میں نے بھی مہر لگا دی کہ اگر تم گمراہی کے راستے پر چلنا ہی چاہتے ہو تو ٹھیک ہے. اب مہر لگا دی، اس کے بعد تم حق کے راستے پر نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ جو کفر پر
ڈٹ گئے، کفر پر ڈٹ گئے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانا۔ دوسری تفسیر جو 6 شرطیں بیان کی ہیں ان میں سے ایک کا بھی انکار کر دیا یا سب کا انکار کر دیا، تو ایسے لوگ ایمان نہیں لانے والے۔ اب یہاں پر منافقین کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اب دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن سنا رہے تھے، تو ایسے میں کچھ لوگ کیا کرتے تھے، کچھ لوگ زبانی مسلمانوں کے پاس آتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمان ہو گئے، مطلب زبان سے کہتے تھے ہم مسلمان ہو گئے، مسلمانوں سے کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اندر سے وہ کیا کر رہے تھے، وہ چال چلتے تھے، ہاں وہ سمجھتے تھے کہ ان کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا، باخبر کیا۔ وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں من یقول جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ ان کا ذکر ہو گیا۔ اب یہ جو ان کی ساری حالت اللہ تعالیٰ نے، ان کی ساری نیت اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو کیا کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، وما یخدعون الا انفسہم، حالانکہ وہ صرف خود کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے، وہ اس بات کو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ دیکھو یہ جو لوگ تھے ان کے دل میں یہ بات تھی کہ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دیں گے، کیا یعنی مسلمانوں کے ساتھ یہ کھیل رہے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کھیل رہے تھے، لوگوں کے ساتھ یہ کھیل رہے تھے، یعنی لوگوں کے ساتھ انہوں نے ایسی امیج بنا رہے تھے کہ یہ ایک اچھے لوگ ہیں، یہ کیا ہیں، اچھے لوگ، لیکن ان کا اندر کیا تھا، ان کا اندر اچھا نہیں تھا، اندر برائی تھی، باہر اچھائی دکھا رہے تھے لوگوں کو۔ دیکھو اس طرح کے لوگ ہمارے معاشرے میں بھی ہوتے ہیں، ہمارے ملک میں بھی ہوتے ہیں، اور اس طرح کے لوگ چاہے کسی معاشرے میں ہوں، چاہے کسی جماعت میں ہوں، چاہے کسی گھر میں ہوں، چاہے کسی ملک میں ہوں، یہ لوگ اپنے ملک کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنی جماعت اور تنظیم کے لیے، لوگوں کے لیے کیا ہوتے ہیں، نقصان دہ ہوتے ہیں۔ کیا جو لوگ ظاہری طور پر کیا ایک امیج بنا رہے ہوں اچھائی کی، جو ظاہری طور پر لوگوں کے مسیحا بننے کی کوشش کر رہے ہوں، جو ظاہری طور پر کیا لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اچھا بن رہے ہوں، اور مقصد ان کا کیا ہو، اقتدار ہو، طاقت ہو، فیم ہو، شہرت ہو، تو ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں، یہ لوگ نہیں، ان کا جو کردار ہوتا ہے یہ سمجھتے کیا ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کو ہمارے بارے میں پتہ نہیں چلے گا، کیا یہ بڑے عقل مند بنتے ہیں، کیا یہ بڑے ہوشیار بنتے ہیں، تیز بنتے ہیں کہ یہ لوگوں کو دھوکہ دے جائیں گے، لوگ ہماری بات نہیں سمجھیں گے، ہم اچھا جبہ کبہ شبہ شیروانی اور مفلر پہن کے لوگوں میں نکلیں گے، اچھے کپڑے پہن کے نکلیں گے، لوگوں کی آواز وقتی طور پر اٹھائیں گے، لوگوں کے مسیحا بننے کی کوشش کریں گے، تو لوگ کیا ہوں گے، متاثر ہوں گے، لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، گویا یہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی حقیقت بیان کر رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، نہ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، نہ ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، بلکہ وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیا وہ دوسروں کا نقصان نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ دیکھو ایک نہ ایک دن آئے گا ان کا سارا کچا چٹا جو ہے وہ باہر نکل جائے گا، سارے راز اللہ تعالیٰ کھول دے گا اور ان کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے گا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو ایسا کوئی بننا چاہے گا؟ ہاں، جو اندر ہے وہ دنیا کو دکھانا ہے، ایسا نہیں کہ زبان پر کچھ ہے، لوگوں کے سامنے کچھ ہے اور اندر سے نیت کچھ دوسری ہو۔ تو یہ لوگ ایسا کرتے تھے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم، یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ کسی کو دھوکہ نہیں، خود کو، اور یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس کا ان کو بھی احساس نہیں ہے،
کیا؟ خود کو دھوکہ دے رہے ہوں. دیکھو ایک کردار ہے جو لوگوں کو کیا کر رہا ہے، لوگوں کو دھوکے میں رکھ کر، بھرم میں رکھ کر کیا کرتا ہے، خود کو اچھا دکھانے کی کوشش، ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اسے حقیقت یہ ہے کہ وہ خود کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، وہ خود کو ذلیل اور رسوا کر رہا ہوتا ہے، وہ خود کو آگ میں جھونک رہا ہوتا ہے، اور اس کو اپنی اس حالت کا پتہ نہیں ہوتا ہے. وہ خود کی حالت کو نہیں سمجھتا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں گیم کھیل رہا ہوں لوگوں کے ساتھ، کیا میں لوگوں کے ساتھ گیم کھیل رہا ہوں. لیکن اس کے بیجے میں یہ بات نہیں ہوتی ہے، اسے یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، میں خود آگ میں جل رہا ہوں، میں خود کو نقصان پہنچا رہا ہوں. تو چاہے یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوں، مسلمانوں کے سامنے ہوں، چاہے یہ لوگ تاریخ میں کسی بھی تاریخ کے کسی بھی دور میں ہوں، چاہے یہ لوگ آج کے دور میں ہوں، ہمارے ملک میں ہوں، دنیا کے کسی بھی ملک میں اس طرح کے لوگ ہوں، تو ان لوگوں کا کردار لوگوں کو سمجھنا چاہیے. اب کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ ایسا کیوں کرتے تھے، سوال کر سکتے ہیں نا کہ یہ لوگ ایسا کیوں کریں گے. دیکھو یہ سوال اس دور کے لیے بھی ہے 1400 سال پہلے، یہ سوال آج بھی اٹھ سکتا ہے. ہمارے ملک میں اگر کوئی ایسا شخص ہے، ایسے لوگ ہیں، آج بھی سوال اٹھ سکتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کریں. ایک شخص ظاہری طور پر کہے کہ میں اپنے ملک کا وفادار ہوں، میں قانون کا رکھوالا ہوں، وہ بڑا ملک وفادار بنا رہے، لیکن اندر اس کے مقاصد کچھ اور ہیں، ٹارگٹ اور ہیں، وہ چاہتا کچھ اور ہے. تو اگر ان کی پول کوئی کھول رہا ہے، اگر لوگوں کو کوئی جاگرک کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے کوئی حقیقت رکھ رہا ہے، تو وہ لوگ سوال کر سکتے ہیں بھائی یہ ایسا کیوں کریں گے. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے آگے دیا ہے، فی قلوبہم مرض، دراصل ان کے دلوں میں کیا ہے، مرض ہے، روگ ہے، بیماری ہے، نفاق کی، شک کی. فزادہم اللہ مرضا، پہلی بات یہ ان کے اندر شک کی بیماری تھی. کیا شک کی بیماری تھی؟ وہ اللہ کے ہونے اور نہ ہونے میں شک کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے یا نہ ہونے میں شک کرتے تھے. اور دوسری چیز شک کی بیماری، نفاق کی بیماری. ہاں ان کے دل میں کیا تھا، نفاق تھا. اور تیسری چیز ان کے دل میں حسد تھا، بغض تھا، جلن. یہ ان سے دیکھا نہیں جا رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کیسے ہو سکتے ہیں، یہ اتنے بڑے منصب پر کیسے فائز ہو سکتے ہیں. جو یہود تھے نا، کون، تورات جن پر نازل ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہود، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے تھے، اس دنیا میں نہیں آئے تھے، اس سے پہلے ہی لوگوں کو کہتے کہ ایک نبی آنے والے ہیں. اور ان کا خیال تھا، وہ لوگوں سے کہتے تھے نبی آئے گا، ہمارے درمیان آئے گا. لیکن وہ نبی ان میں نہیں آیا، وہ قریش میں آ گئے، وہ بنی ہاشم میں آ گئے. جب ان کو پتہ چلا یہ تو ہمارے قبیلے کا ہے ہی نہیں، دوسرے قبیلے میں آ گیا، تو انہوں نے انکار کر دیا. ٹھیک ہے، اب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جلتے تھے کہ ان کو یہ عہدہ مل گیا اور روز بروز یہ ترقی کرتے جا رہے ہیں، تو وہ جلتے تھے. ان کے دل میں حسد تھا، اور یہ حسد کیا ہے، بیماری ہے، یہ انسان کو کھا جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، جب وہ اس بیماری کو انہوں نے خود پالا، وہ اس بیماری کو خود پال رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کو کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو اور بڑھا دیا. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بیماری کو اور بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس دنیا میں بھی عذاب اور مرنے کے بعد بھی عذاب ہے. دنیا میں کس طرح عذاب ہوگا، رسوائی، ذلت. ہاں آج کوئی جانتا ہے کہ ابو جہل کون ہے؟ آج کوئی اپنا نام ابو جہل رکھ سکتا ہے، اپنے بیٹے کا نام رکھ سکتا ہے؟ ابو جہل کی نسل آج دنیا میں ہے؟ کہیں نہیں ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے پوری دنیا میں ہیں. تو دیکھو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دیکھو انہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی رسوا کیا، اور آخرت میں کے اندر تو ہے ہی. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، عذاب کیوں ہے ان کو، کس کے بدلے میں، ان کی اس کارنامے کے بدلے میں، ان کے ان کرتوتوں کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے. کیا کرتے تھے، یکذبون، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے، وہ اللہ کو خالق ہونے سے جھٹلاتے تھے. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، عذاب ہے. تو ان آیتوں میں آپ نے کیا سیکھا، کیا سبق ہے ہمارے لیے؟
हमें अपने आप को दूसरों के सामने बड़ा नहीं दिखाना चाहिए। बड़ा नहीं दिखाना चाहिए, अपने आप को दूसरों के सामने। अंदर एक बात रखनी चाहिए और बाहर एक बात। मतलब ये है कि मुनाफिक नहीं बनना है ना, मुनाफिक नहीं बनना है, अपने अंदर निफाक नहीं पालना है। कोई अगर फर्स्ट आ गया तो उससे जलना नहीं है, जलेगा तो क्या होगा, खुद जले। कढ़ाई में तलेगा। कोई अच्छी बात है तो उसको एक्सेप्ट करना है, कोई बुरी बात है तो उससे दूर रहना है। कोई बुरा काम कर रहा है चाहे वो हमारा अपना ही क्यों है, उसका साथ नहीं देना, उसके खिलाफ करना है। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे।